میرے ابو پریشانی کے عالم میں تھے، بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور پانی کو اپنے جسم پہ ملتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس تصور کو آپ اپنے دماغ میں رکھیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی دنیا میں کرو گے اچھا یا برا، توفون اجورکم یوم القیامہ، اپنے اعمال کا پورا بدلہ تم پا کر رہو گے، وہ بچے گا نہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ کوئی چیز چھپی نہیں ہے، موت آئے گی۔ اب میں موت پہ نہیں بولوں گا، موت آنا ہے۔ موت کے وقت یا موت جتنا قریب آئے ہمارے، اس وقت ہماری کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، اس پر آج ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اپنے مختصر سے وقت میں۔ موت تو آنا ہے، موت تو ایسے لوگوں کو بھی آتی ہے جو سمجھتے تھے کہ ہم ہی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں سب کو۔ موت تو آنی ہے، کوئی اسپتال میں مر جاتا ہے، کوئی چارپائی پر بیماری کی حالت میں مر جاتا ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، اور کوئی موت ایسی بھی ہوتی ہے کہ مرتے وقت وہ اپنی آنکھوں سے جنت کا دیدار کر لیتا ہے اور مرتے وقت اس کے منہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ مرنے سے پہلے جنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ موت ایسے لوگوں کو بھی آتی ہے، موت بچوں کو بھی آتی ہے، موت جوانوں کو بھی آتی ہے، موت بوڑھوں کو بھی آتی ہے۔ لیکن موت کے وقت ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان کا جائزہ اسی وقت ہم محسوس کریں، ایمان کا جائزہ اس وقت لیں۔ آئیے میں تمہیں ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ موت کی خبر سننے کے بعد یا یہ دیکھنے کے بعد کہ موت میرے بالکل قریب ہے یا جلدی ہم جانے والے ہیں، یہ تو نہیں معلوم کسی کو کہ ہم کب مریں گے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مرض الموت میں آئیں، نبی اکرم کے بیماری میں آئیں۔ اللہ کے رسول روزانہ اٹھ کر اپنی بیٹی کا بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن آج نہیں لے پائے، بستر سے نہیں اٹھ پائے۔ بخاری کتاب الجنائز، آج حضرت فاطمہ خود بستر پر بیٹھ گئی نبی کے، اور حضرت فاطمہ نے خود اپنے باپ کا، اپنے ابو کے چہرے کا بوسہ لیا۔ نبی اکرم اس وقت پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے جا رہے تھے، پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے جا رہے تھے، اور پانی سے بھیگا ہوا وہ ہاتھ اپنے چہرے پر ملتے جا رہے تھے۔ دونوں ہاتھ پانی میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بدن پہ پانی کو ملنا شروع کیا، اور کہتے جاتے تھے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ انتقال کے وقت اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو سمجھ لو کہ یہی تکلیف تمہارے سیئات اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے اگر ہم اس پر صبر کریں تو۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے جاتے اور اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو چیخ پڑی وا کربابتا،
میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی سختی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، اللہ کے رسول نے فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حضرت فاطمہ کو فرط محبت میں اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے اے فاطمہ، ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے، ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے، اے فاطمہ اس بات کو اپنے تک رکھنا، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی سختی نہیں ہوگی، اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی اے فاطمہ جبریل نے مجھے بتا دیا کہ آج آپ کا آپ کے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ اپنے ابو کی جدائی کی خبر سنی، اپنے ابو کی جدائی کی خبر سنی تو اور رونے لگی ان کے آنکھوں میں، اور آنسو آ گئے، آنسوؤں کے قطرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پڑی ہوئی چادر کے اوپر گرنے لگے، اتنا روئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا سر پکڑا اور ان کے کان میں سرگوشی کی، ان کے کان میں کچھ کہا، میری بیٹی جو کہہ رہا ہوں اس کو اپنے تک رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، ٹھیک ہے؟ جب یہ سرگوشی کی تو مسکرائیں، لیکن اپنے ابو کی جدائی کے غم میں پھر چہرہ بن گیا رونے والا۔ پھر اب نبی اکرم نے دوبارہ پکڑا اور ان کے سر کو اپنے قریب کر کے کان میں ایک اور سرگوشی کی، ایک اور بات کہی چپکے سے، اے فاطمہ اس کو بھی تو اپنے تک رکھنا، کسی اور سے ظاہر مت کرنا۔ وہ سرگوشی جب سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، ہنسنے لگتی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور پھر مسکراتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی دن فجر اور ظہر کے نماز کے بیچ میں، فجر اور ظہر کے درمیانی وقت میں جب چلے گئے اس دنیا سے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے ضرور یہ جملے ادا کیے تھے، وا کر بابا تو منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول بھی کر لیا، آپ چلے بھی گئے۔ وا کر بابا تو منا جا برب بندہ، وا کر بابا تو الا جبریل ننا، وا کر بابا تو من جنت الفردوس مہوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ کا گھر تو جنت الفردوس ہے، آپ کا مکان تو جنت الفردوس میں۔ یہ تین جملے کہے، وا کر بابا تو منا جا برب بندہ، ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وا کر بابا تو من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وا کر بابا تو الا جبریل ننا، اے ابو اب جبریل کس کے پاس قرآن لے کر آئیں گے، اب جبریل کس کے پاس وحی لے کر آئیں گے، اب جبریل آسمان سے قرآن کی آیتیں کس کی اوپر نازل کریں گے، اب جبریل کس کے پاس آئیں گے۔ میں جبریل کو منع کر دیتی ہوں، او جبریل اب نہ آنا، او جبریل اب اس دنیا میں تشریف نہ لانا، اب تم کس کے اوپر قرآن لاؤ گے، صاحب قرآن ہی نہیں رہا، صاحب قرآن ہی نہیں رہا، جس پر قرآن لاتے تھے وہ اس دنیا میں نہ رہا، تو اب کس کے اوپر تم قرآن نازل کرو گے، کس کے پاس لے کر آؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، 2 4 5 6 دن گزر جانے کے بعد ساری بیویاں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت فاطمہ بھی وہاں تھیں، ان تمام بیویوں نے، نبی کی تمام بیویوں نے فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ آج وہ راز بتا دو جو راز
تمہارے کان میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا، سرگوشی کی تھی، 2 مرتبہ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہا، تم ہنسنے لگی، پھر تم تھوڑا سا چہرہ غمگین ہوا تمہارا، تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی نے تمہارا چہرہ پکڑا، پھر تمہارے کان میں کچھ کہا، پھر تم ہنسنے لگی۔ وہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ہاں آج میں بیان کر دوں گی، آج مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کی زندگی تک تھا۔ آپ نے کہا تھا فاطمہ یہ راز میری زندگی میں کسی کو مت بتانا، میں نے زندگی میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن آج تم پوچھ رہی ہو اور اس حق کا واسطہ دے رہی ہو جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، تو آج سن لو۔ جب میں پریشان تھی تو نبی اکرم نے مجھے پکڑا، میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنے قریب کیا اور میرے کان میں یہ جملہ فرمایا، فاطمہ تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ارے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا تو کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایک دن تم بھی جنت میں جاؤ گی۔ اے فاطمہ ابھی ابھی جبرائیل نے خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام خواتین کا سردار بنا دیا۔ جب میں نے سنا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گی اور جنت کی تمام خواتین کی میں سردار ہوں گی، میں ان کی سردار بنا دی گئی ہوں، تو یہ سن کر مجھے مسکراہٹ آ گئی، میرے چہرے پر خوشی آ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں پھر غمگین ہو گئی، اس لیے کہ میرے ابو کا آخری وقت تھا، میرے ابو پریشانی کے عالم میں تھے، بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور پانی کو اپنے جسم پہ ملتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ جب نبی اکرم نے یہ کہا میرے ابو نے تو مجھے پھر غم کے بادل میرے اوپر مڑلا گئے، چھانے لگے، میں پھر رونے لگی تو مجھے پکڑا اور میرے کان میں کہا فاطمہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اہل بیت میں ایک اور خوشخبری سنو، ایک اور خوشخبری سنو، اس کو خوشخبری کہہ رہے ہیں، ایک اور خوشخبری سنو، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں، میرے اہل بیت میں اگر سب سے پہلے مجھ سے کوئی ملاقات کرے گا، یعنی میرے پیچھے پیچھے جو سب سے پہلے آئے گا، میرے اہل بیت میں جو سب سے پہلے انتقال کرے گا، میرے پیچھے پیچھے جو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا، وہ میری بیٹی فاطمہ تم ہوگی، وہ میری لخت جگر تم ہوگی، یعنی میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے میرے گھر میں، میرے خاندان، میرے اہل بیت میں تمہارا نمبر ہے، سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ موت کو قریب دیکھ کر مسکراہٹ آتی ہے کیا؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ مرنے والے ہیں تو مسکرائیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے ہی کی میری زندگی رہ گئی ہے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی؟ نہیں، حضرت فاطمہ مسکرا رہی ہیں، یہ خوشخبری سنی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی تو مسکرا دی، خوش ہو گئی۔ مومن کی نشانی یہ ہے، باعمل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کو رنج اور غم نہیں ہوتا بلکہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے موت کے وقت خوشی ہو رہی ہے تو یقیناً ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان ہمارے اندر سے ہچکولے لے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کی جلدی ہے، خوشی ہے۔ لیکن یہاں تو حالات بہت قریب ہیں۔ مولانا صاحب کوئی ڈاکٹر بتاؤ ہارٹ کا، یہاں تو بہت اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ اپنا علاج کرانے کے لیے آپ کے یہاں علاج نہیں صحیح ہوا تو گڈا چلا گیا، گڈا نہیں ہوا تو بھاگلپور چلا گیا، بھاگلپور میں بھی زیادہ اچھا نہیں تو رانچی چلا گیا، یہاں پر بھی اچھا نہیں ہوا تو ایمس میں چلا گیا، آل انڈیا ہاسپٹل چلا گیا۔ میرے بھائیوں، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن موت کو قریب دیکھ کر گھبراہٹ ہونا، موت کو قریب دیکھ کر چہرے پہ
पसमुर्दगी आना, मौत को करीब देखकर बेचैनी होना, समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमजोरी है, हम कहीं ना कहीं हम दाल में काला है, हमारे अमाल अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए कि मौत के वक्त तो खुशी होनी चाहिए, या मौत को करीब देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि रब से मुलाकात का वक्त करीब है। लेकिन आप थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी पर जा रहे हैं, ये गिरी हुई जिंदगी से अफजल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं, और चेहरे पर रौनक नहीं है, चेहरे पर पसमुर्दगी है, मायूसी है, गम है, तो समझ लो कि मेरे भाइयों के हमारे ईमान में कमजोरी है।